ایرج ساری رات نہیں سو سکی تھی۔ حسین انکل کیوں نہیں آئے تھے ابھی تک، جبکہ شاہ نے کہا تھا کہ وہ آ جائیں گے؟ شاہی بھی ابھی تک بند تھی۔ سجاد آج نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ وہ حیران تھی۔ اس نے اپنے سگے باپ کو قید کر دیا تھا۔ اس کی بیوی عالیہ وہ ایرج کو ہی غلط سمجھ رہی تھی، اور ہمارا وہ کہاں تھی؟ کیا اسے بھی قید کر دیا گیا تھا؟ لیکن اس کو کیوں قید کرنا تھا؟ ایرج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کس سے مدد مانگے۔ شومیز نے اگر فون کر دیا ہوا تو وہ کل والے کپڑوں میں ہی تھی۔ حویلی کی کھڑکیوں تک کو تالے لگا دیے جا چکے تھے۔ آج اسے صحیح معنوں میں جیل لگی تھی۔ یہ حویلی، ایرج کے بے اور ابا اس کے کمرے میں تھے، جبکہ وہ ساری رات وہاں سے بھاگ جانے کا طریقہ ڈھونڈتی رہی تھی۔ چھت پر جانے والے راستے کو پر بھی تالا لگا تھا، اور چابیاں یکنا بینا کے پاس تھیں، اور بینا سے اسے کوئی ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے گی۔ رجو پتر کچھ کھا لے، سارے دن کی بھوکی ہے۔ ایرج جو ادھر ادھر کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی، اس نے بے کی طرف دیکھا۔ کون بتائے ان کو اس کی زندگی اسے ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابا آپ کا موبائل کدھر ہے؟ ایرج کو فورا سے ابا کے موبائل کا یاد آیا۔ رشید جو بیڈ پر بیٹھا تھا ایک دم سے کچھ یاد کرنے لگا۔ پتہ ہوتے میرے سامان اچ میں ہے۔ ابا آپ کا سامان کہاں ہے؟ ایرج نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سوال کیا۔ وہ تو نوکروں کے کمرے میں ہے۔ ایرج نے بے بسی سے آنکھیں بند کی، مطلب وہ بھی بینا کے پاس ہوگا، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کہ سامان کسی نے دیکھا ہی نہ ہو۔ ابا بے آپ یہی رکنا، میں ابھی آئی۔ ایرج ان کو کہتے ساتھ باہر کی طرف تیزی سے آئی تھی۔ پاؤں میں قینچی چپل پہنے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے آئی تھی۔ کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ حویلی کتنی ویران لگ رہی تھی۔ ایرج نے ایک گہرا سانس لیا۔ کتنی چہل پہل تھی اس حویلی میں، اور اب ویرانی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ شاید اس نے دل میں سوچا، یہی تو ہوتا آیا ہے۔ کون یہاں صدا رہا ہے؟ کس کا وقت ساکا تھا؟ کس کی حکومت صدا کی تھی؟ یہاں کئی آئے اور کئی گئے، اور نہ جانے کتنے اور آئے، لیکن ایک دن آئے گا ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، سوائے ان کے جو اس نام کو کما جائیں گے، اور نام کمانے کے لیے خدا کا بندہ ہونا لازم تھا۔ ایرج نوکروں کے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہاں اسے بینا نظر آئی۔ مجھے میرے ابا اور بے کا سامان چاہیے، ایرج نے بینا سے کہا جو وہاں ان کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اچھا پہنچ جائے گا، بینا نے جواب دیا۔ نہیں، میں خود لے کر جاؤں گی۔ سنا تم نے، مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ ایرج نے اپنا لہجہ بالکل عام سا رکھا تاکہ اسے ذرا بھی شک نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، وہ پڑھا ہے، لے جاؤ۔ اس نے ایرج کو دو ٹرنک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایرج نے اس جانب دیکھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ سامان اٹھا کر چل دی تھی۔ راستے میں اسے سجاد شاہ نظر آیا تھا، جو بینا کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ایرج نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ سجاد نے اسے نظر انداز کیا اور سیدھا بینا کے کمرے میں گیا۔ کل تک اس حویلی کا کوئی بھی دروازہ کھڑکی میری اجازت کے بغیر نہ کھلے، سنا تم نے؟ سجاد نے اسے تنبیہ کی۔ بینا جو ڈری سی ایک طرف کھڑی تھی، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اور یہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ تم سے اپنے والدین کا سامان لینے آئی تھی، تو تم نے اسے خود لے جانے دیا؟ گھر میں نوکر مر گئے تھے کیا؟ سجاد اس پر دھاڑا۔ شاہ جی، میں نے کہا تھا، لیکن رجو بی جی کہو اسے، سجاد نے ایک بار پھر اسے غصے سے کہا۔ جی بی جی وہی، وہ خود ہی جلدی میں تھی، وہ نہیں مانے۔ کیوں، کس چیز کی جلدی میں؟ سجاد نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ جی پتہ نہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ تم نے سامان دیکھا تھا؟ سجاد نے اب بینا سے سوال کیا۔ جی نہیں۔ سجاد کا دل کیا اسی لمحے بینا کے منہ پر چماٹ مارے۔ شومیز شاہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ایرج بار بار شومیز کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس کے بے اور ابا بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ایرج دروازہ کھولو، اس نے سجاد کی آواز سنی۔ افف، اس گھٹیا شخص کو معلوم بھی ہو گیا۔ رجو پتر دروازہ کھول دے، شاہ نے بہت غصہ ہو جانا ہے۔ اس کی بے آگے کو آئی۔ ایرج تم نے دروازہ خود نہ کھولا تو میں خود لاک کھول کر آ جاؤں گا۔ کیا کروں؟ شومیز فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ اگر دروازہ کھول دیا تو سجاد نے موبائل لے لینا، اور یہی آخری سہارا ہے۔ ایرج کا سانس بند ہونے لگ گیا تھا، پسینہ اس کا بنے لگ گیا تھا۔
بار بار وہ شومیز کو فون کر رہی تھی۔ ایرج دروازہ کھولو، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، پتر کھول دے، اب اس کے ابا نے بولا تھا۔ ایرج ایک آخری بار پھر سے نمبر ملانے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ سجاد سامنے کھڑا تھا۔ ایرج کا موبائل ہاتھ سے گر گیا۔ اس کے ماں باپ کو یہاں سے لے کر جاؤ، اور شام تک نکاح نہیں ہو جاتا تب تک ان پر بندوق تان کر رکھنا جب تک یہ مجھے قبول نہیں کر لیتی۔ سجاد اپنے بندوں کو کہہ رہا تھا۔ اس کی ماں کو ایک عورت نے پکڑ لیا تھا اور باپ کو ایک آدمی نے، جس کا چہرہ نیچے تھا۔ بے ابا، ایرج بے اختیار رو دی تھی۔ خدا کا قہر برسے گا تم پر سجاد شاہ، کسی کتے کی موت مرو گے تمہاری قبر پر آنے والے کتوں کے سوا کوئی نہیں ہوں گے۔ ایرج کے بے اور ابا کو وہ لوگ لے گئے تھے، جبکہ سجاد نے اس کو بازوں سے سختی سے پکڑا تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں جاتی؟ عشق کرتا ہوں میں تم سے، زہر لگتا مجھے تمہارا عشق، لعنت بھیجنے کو دل کرتا اس عشق پر جو لوگوں کی جانیں لے کر حاصل کیا جائے، اور یہ اپنے ناپاک ہاتھ اور مجھے مت لگایا کرو۔ ایرج نے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ اگر تم آرام سے مان جاتی تو میں کسی کی جان نہ لیتا۔ تم جانتے ہو ایک دن آئے گا جس دن تم اپنے کیے کی سزا بھگتو گے۔ تمہیں تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ عالیہ جیسی تمہیں بیوی ملی، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کوئی پیار کرنے والی بیوی ملے۔ تو تمہیں بنا تو رہا ہوں۔ ایرج ہنسی، قہقہہ لگا کر ہنسی۔ ایرج کو شومیز گیلانی سے عشق ہے، وہ اس کے روم روم میں سما چکا ہے۔ اور تم سجاد، ارے تم تو دوبارہ پیدا ہو کر بھی آ جاؤ تو کبھی شومیز شاہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بس کرو اب ایک بار، اور اس کا نام تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ شام کو تیار رہنا۔ اور یہ اس نے فون زمین سے اٹھایا اور دیوار میں زور سے مارا جو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سجاد گیلانی اپنے باپ کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی ماں اور باپ دونوں اس کمرے میں بند تھے۔ مجھے امید ہے آپ دونوں میرے نکاح میں آنا پسند نہیں کریں گے، اس لیے آپ یہی بہتر ہیں، سجاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ علی شاہ کا غرور تھا جو کہ اب خاک میں مل چکا تھا۔ علی شاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی خاطر اس نے اپنا ایمان بیچا تھا، جس کی خاطر وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھنے کا روادار نہیں تھا جو اس کا مان تھا۔ یہ مجھے میرے اس جرم کی سزا مل رہی ہے جو ظلم میں نے اپنی بیٹیوں پر کیے۔ دلکش کا قاتل ہونے کے ناطے میری یہی سزا بنتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا سجاد، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو تم آج کر رہے ہو یہی تمہارے سامنے آئے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن آئے گا۔ تم اس لڑکی سے نکاح کر رہے ہو، کر لو، لیکن وہ عدت میں ہے، یہ ظلم مت کرو، اس کی عدت پوری ہو جانے دو، ہاں، تاکہ تب تک وہ مجھ سے دور چلی جائے۔ ایک چیز جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں سجاد، اگر وہ لڑکی تمہاری قسمت میں نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے تمہاری قسمت نہیں بنا سکتی۔ سجاد اب اپنے باپ کی مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا اور کمرے کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ یہ ہے اولاد کی خاطر ایمان بیچنے کا نتیجہ، یہ ہے، علی شاہ نے اپنی بیوی امارہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو رو رہی تھی۔ شاہ جی، مجھے دک اس بات کا ہے کہ یہ اپنی تباہی کو خود بلا رہا ہے۔ وہ لڑکی اسے کبھی سکھ نہیں دے گی، اور عالیہ وہ بھی چھوڑ جائے گی۔ یہ سب اس مالک کے کھیل ہیں۔ امارہ، میں آج اسی حویلی میں قید کر دیا گیا ہوں جہاں میں اکڑ کر چلتا تھا۔ میرے غرور کو اس نے خاک میں ملایا، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے بڑھ کر غرور کرنے والا کوئی نہیں ہے، بڑائی صرف اسی کی ہے۔ علی شاہ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے خدا کی طرف اشارہ کیا۔ سجاد گیلانی، اگر آج تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ عالیہ اسے دروازے میں روک رہی تھی۔ سجاد شاہ بالکل تیار تھا، لال رنگ کی شیروانی پہنے وہ تیار ہو کر نکل رہا تھا جب اسے عالیہ نے روکا۔ دیکھو، پہلی بات، تم میری پسند نہیں ہو۔ تمہیں اس گھر میں اپنے مقاصد کے لیے لایا گیا تھا، اور جن کے مقاصد تھے ان میں سے ایک قید ہے اور ایک پاگل۔ سجاد تنزیہ ہنسا۔ اب تم کسی کام کی نہیں ہو۔ جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ، ہاں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لیکن تم چاہتی ہو تو ابھی طلاق دے دیتا ہوں۔ عالیہ پر تو یہ انکشاف ہی سب سے بھاری تھا کہ وہ ایک ایسے رشتے میں جوڑی تھی جو مقاصد کی بنیاد پر قائم تھا۔ اب اس کی اوقات کچھ نہیں تھی۔ سجاد باہر نکل چکا تھا جبکہ وہ ایک لڑکی پر قیامت ڈھا کر گیا تھا۔ میں مقاصد کے لیے استعمال ہوئی، یا اللہ، یہ کیسا انکشاف تھا! مجھے بے گناہ کو اس کھیل کا حصہ بنانے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے، لیکن میری زندگی برباد کر دی۔
عالیہ روتے روتے دروازے کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ سسکیاں اس کی کمرے میں گونج رہی تھی۔ شام کے وقت اس حویلی کے لان کو سجایا جا چکا تھا۔ وہاں صرف ایک سٹیج بنایا گیا تھا، کوئی کرسیاں نہیں تھیں، بس حویلی کی سجاوٹ کروائی گئی تھی۔ شام کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایرج کا دل بیٹھ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ بھی کرے اور وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ ایرج اپنے کمرے کو بند کر کے بیٹھی تھی۔ وہ کہیں چپ جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کسی ایسی دنیا چلی جائے جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ کیسے وہ ایک نکاح شدہ لڑکی ہو کر کسی اور سے نکاح کر سکتی، اور سجاد گیلانی کو کیسے اس کے مقصد میں کامیاب ہونے دے سکتی ہے۔ یا اللہ، اب آپ ہی میری مدد کریں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایرج ابھی وہیں بیٹھی تھی جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کون ہے؟ ایرج نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ تمہیں باہر بلایا جا رہا ہے۔ میں نہیں آؤں گی، مر جاؤں گی لیکن باہر نہیں آؤں گی، ایرج نے زور سے چیختے ہوئے کہا۔ ایرج باہر آ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں زبردستی باہر لایا جائے۔ ایرج نے بیڈ پر پڑا سرخ جوڑا دیکھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ لال جوڑا کچھ دیر پہلے اسے بینا دے کر گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری زندگی میں لال جوڑا اگر میں کسی کے لیے پہن سکتی ہوں تو وہ شومیز شاہ ہے، میرا شوہر ہے۔ میں آگ لگا دوں گی اسے۔ ایرج نے وہ لال جوڑا وہاں سے اٹھایا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ میڈم، آپ کو تیار کرنا۔ کیا بکواس ہے؟ ایرج انہیں ایک طرف کرتی نیچے اتر گئی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں آئی تھی۔ وہ لال قیمتی جوڑا اس نے کچن کے فرش پر پھینک دیا۔ وہاں بینا، سجاد اور دو نوکرانیاں اور موجود تھیں۔ ایرج کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سجاد اور بینا بھاگ کر اس کے پیچھے آئے تھے۔ ایرج کے ہاتھ میں ماچس تھی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، سجاد شاہ میں صرف اور صرف شومیز شاہ کی ہوں۔ ایرج ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ ایرج، اچھا دیکھو، رکھو اسے، جیسے تم کہو گی ویسے ہوگا۔ سجاد اب آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہیں رک جاؤ سجاد، میں جلا لوں گی خود کو۔ ایرج نے ماچس کی تلی جلا لی تھی۔ ایرج، پھینک دو اسے، دیکھو ہم باہر جا رہے ہیں۔ ایرج نے وہ تلی سوٹ پر پھینک دی تھی۔ سوٹ میں آگ بھڑک چکی تھی۔ وہ لال جوڑا اب ان دونوں کے درمیان جل رہا تھا۔ ایرج کچن کے فرش پر روتے روتے بیٹھ چکی تھی۔ سجاد دوسری جانب سے اس کے پاس آیا تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، تم غلیظ ہو۔ ایرج رو رہی تھی اور سجاد سے دور ہو گئی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ بالکل لگ گئی تھی۔ سجاد اب اس تک آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیوں کرتی ہو اس سے اتنی محبت؟ سجاد کی آنکھوں میں اب دکھ تھا، درد تھا، جو شاید وہی سمجھ سکتا تھا، کیونکہ یہ زندگی ان کے نام کر دی۔ ایرج نے روتے ہوئے کہا، سجاد شاہ، تم ایک قاتل ہو، اپنی بہن کے قاتل ہو، ہر اس شخص کے قاتل ہو جس نے تمہاری وجہ سے جینا چھوڑ دیا۔ تم تو اپنی بیوی کے قاتل ہو۔ ایرج کے منہ سے اس کے لیے زہر ہی نکل سکتا تھا۔ مت، تیار ہو، ایسے ہی لے جاؤں گا تمہیں۔ اس نے ایرج کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اسے زبردستی اٹھا لیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو سجاد شاہ، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ باہر لان کو سجایا گیا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس سے بھی زیادہ تیزی سے ایرج کے آنسو گر رہے۔ سجاد اسے زبردستی پکڑے ہوئے حال میں لے آیا تھا۔ بینا کو اشارہ کر کے دروازہ کھولنے کو کہا گیا تھا، جو اس نے کھول دیا تھا۔ باہر لان کو سجایا گیا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس سے بھی زیادہ تیزی سے ایرج کے آنسو گر رہے تھے۔ نہیں کروں گی، یہ نکاح مار دو گے۔ تب بھی نہیں، ایرج چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماں باپ کی لاشیں دیکھ سکتی ہو؟ سجاد نے اطمینان سے اس سے پوچھا تھا، اور ایک تصویر اس کے آگے کی جہاں ایک آدمی اس کی ماں اور باپ پر بندوق لیے کھڑا تھا۔ بے ابا۔ ایرج نے سجاد شاہ کو دیکھا۔ کچھ مہینے پہلے اس نے ایک شخص کو غلط پہچانا تھا۔ وہ حیرا تھا اور اس نے اس شخص کو پیتل سمجھ لیا تھا، لیکن آج جو اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کو اس نے بالکل ٹھیک پہچانا تھا۔ اس کا دل کوئلے کی طرح سیاہ تھا۔ اس کے دل میں میل ہی میل تھا۔ یہ حقیقت میں شیطان تھا۔ ایرج رونا چاہتی تھی لیکن اب اس کی آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایک پھندا تھا جو اس کے گلے میں باندھ دیا گیا تھا۔ اس ٹھنڈی ہوا میں اسے سانسیں روکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی مولوی صاحب آئیں گے اور نکاح پڑھوائیں گے۔
تم نے خاموشی سے رضامندی دے دینی اس سے پہلے کہ ایک اور شخص کا میں قاتل بنوں۔ سجاد ایرج کو تنبیہ کرتا باہر نکل گیا۔ وہاں زینب اور بینا اس کے پاس تھی۔ کتنی ظالم تھی وہ! کیا انہیں اس کا درد نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا وہ اتنی صفات تھی؟ آئے مولوی صاحب۔ سجاد شاہ کے ساتھ مولوی صاحب اور چند لوگ اندر آ رہے تھے۔ چلے مولوی صاحب شروع کریں نکاح۔ سجاد نے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کو کہا۔ ایرج فاطمہ ولد رشید تمہارا نکاح سجاد گیلانی ولد علی گیلانی کے ساتھ یہ پوری حویلی بطور حق مہر دی جاتی ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایرج کی نظریں گیٹ کی جانب تھیں، جیسے معجزے کا انتظار کر رہی ہو۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا اس کا وجود اس تیز ہوا میں کہیں اڑ جائے گا۔ کوئی تو ہو جو اسے اس گناہ سے بچا لے، کوئی تو ہو۔ سوال دہرایا گیا۔ ایرج فاطمہ ولد رشید تمہارا نکاح سجاد گیلانی ولد علی گیلانی کے ساتھ یہ پوری حویلی بطور حق مہر دی جاتی ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایرج خاموش رہی، وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مسل رہی تھی۔ ایرج یہ آخری دفعہ ہے، اگر تم نے ہاں نہ کہا تو میں تمہارے ماں باپ کو مارنے کا پیغام بھیجوا دوں گا۔ سب لوگ پریشان تھے، حتیٰ کہ مولوی صاحب نے بھی اب پہلو بدلا۔ ایرج فاطمہ ولد رشید تمہارا نکاح سجاد گیلانی ولد علی گیلانی کے ساتھ یہ پوری حویلی بطور حق مہر دی جاتی ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نہیں، جواب آیا تھا۔ ہواؤں کا رخ بدل گیا تھا۔ وہاں لان میں لگے سبز پودے ہوا کے ساتھ رقص کر رہے تھے۔ ایرج نے اپنی نم پلکیں اوپر اٹھائے۔ کون تھا؟ کون تھا جس نے ہواؤں کا رخ بدل دیا؟ کون آیا تھا؟ سجاد گیلانی تیش میں اٹھا۔ وہاں سٹیج پر بیٹھے اس کے دوست اور مولوی صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایرج نے سجاد کے چہرے کو دیکھا جس کا رنگ بدل چکا تھا۔ پھر اس نے گیٹ کی جانب دیکھا، اور یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے حلق سے زور سے ایک چیخ نکلی تھی جو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر روکی تھی۔ ایرج اونچا اونچا رونے لگ گئی تھی، لیکن آواز منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے دب گئی تھی۔ ایرج بھاگ کر سامنے کھڑے شخص کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن کسی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ لیکن سامنے سے وہ شخص چل کر آمنے آ چکا تھا۔ نہیں، اس کو یہ نکاح قبول ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا شوہر یعنی کہ شومیز گیلانی زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے۔ شومیز کے چہرے پر بلا کی مسکراہٹ تھی، ہاتھ دونوں سینے پر باندھے اطمینان سے چلتا ہوا وہ ان کے نزدیک آ رہا تھا۔ تو یہ سب جھوٹ تھا، بکواس تھی، تم زندہ تھے۔ سجاد نے جیسے اب یقین کر لیا تھا اور ایرج کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا۔ کزن، تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے مارنے کے لیے پلان کرو گے اور تم مجھے مار دو گے؟ جب تک وہ خدا میری موت نہیں لکھتا تم جیسے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شومیز کے چہرے کی مسکراہٹ سجاد گیلانی کو اندر تک جلا گئی تھی۔ اور شومیز، تمہیں کیا لگتا سجاد نے کچی چال چلی ہے؟ سجاد کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، تم زندہ ہو، اب تو کھیل کا اور بھی مزہ آئے گا۔ سجاد کا قہقہ اس تیز چلتی ہوا میں گونجا۔ اپنے سو کالڈ شوہر سے کہو تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے۔ ایرج نے بے یقینی سے سجاد شاہ کو دیکھا۔ شومیز کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا بکواس ہے سجاد، تم واقعی ہی پاگل ہو چکے ہو۔ شومیز نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں، میں پاگل ہو چکا ہوں اور ایرج کے پیچھے پاگل ہو چکا ہوں۔ اگر تم نے اس کو طلاق نہ دی تو میں اس کے ماں باپ کا وہ حال کروں گا جو دنیا کو دیکھانے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ ایرج شومیز کو دیکھ کر اب مزید رونے لگ چکی تھی۔ وہ کتنی بے بس ہو گئی تھی۔ شومیز نے بے ساختہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا کرے؟ سید شومیز گیلانی، تم تو دوسروں کے لیے روشنی لاتے ہو نا، اب دو لوگوں کی جان تمہاری ضد کی وجہ سے اندھیرے میں چلی جائے گی۔ دو اسے طلاق۔ شومیز نے ایرج کو دیکھا، ایرج نے شومیز کو دیکھا، اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنسو تھم چکے تھے، یا شاید سیلاب آنے کا انتظار تھا۔ وہ مر جائے گی تو کیا بس یہی تک تھا ان کا ساتھ؟ ہوا شاید رک گئی تھی، سب ساکت تھے۔ اگر کچھ زور زور سے چل رہا تھا تو وہ ایرج اور شومیز کی دھڑکنیں تھیں، جن کی آوازیں وہ باخوب سن سکتے تھے۔ شومیز گیلانی، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور نہ میں اس ڈرامے کو مزید برداشت کروں گا، جلدی کرو۔ سجاد بکواس کرنے میں مصروف تھا۔ ایرج فاطمہ، کانپتے ہوئے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ نہیں شاہ۔ ہاں ہاں جلدی دو۔ ایرج نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایرج فاطمہ ولد رشید۔ ایرج کو لگا کوئی بہت تیز طوفان آنے کی کوئی پیشگوئی کر رہا ہے، جس طوفان میں اس کا سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔
میں سید شومیز گیلانی۔ شومیز کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ وہ آج اپنی دنیا کو ختم کرنے جا رہا تھا۔ تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں نے بے ساختہ ادھر دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ ایرج اسی لمحے بھاگ کر اس جانب گئی تھی۔ اس کی بے اور ابا سلامت کھڑے تھے۔ سجاد کے چہرے کے رنگ ایک دم بدل گئے۔ غصہ سے پڑتا لال چہرہ لیے اس نے حویلی کے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں ایرج اپنی بے کے گلے لگ کر اونچا اونچا رو رہی تھی۔ بہت گھٹیا بے یہ سجاد شاہ۔ حویلی کے دروازے سے باہر اب عالیہ بھی آ چکی تھی۔ داخلی دروازے اب کھل چکا تھا، لیکن ابا اور بے کو باہر نکالنے والا تھا۔ ایرج نے پیچھے کی جانب دیکھا۔ بینا آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ اس نے ایرج کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ معاف کر دو ایرج، میں تمہارا ساتھ ویسے نہیں دے سکتی تھی، لیکن آزادی کی جنگ مجھے بھی لڑنی ہے۔ ختمہ بابا جان، اماں جلدی باہر آ جائیں۔ رباب اپنے باپ کے باندھے ہوئے ہاتھ کھول رہی تھی۔ علی شاہ شرمندگی سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بیٹا جس کی خاطر انہوں نے اتنا سب کیا، وہ انہیں باندھ کر چلا گیا تھا، جبکہ یہ بیٹی جس کی خوشیوں کے دشمن وہ خود تھے، وہ انہیں آج وہاں سے آزاد کروا رہی تھی۔ رباب میری بچی، مجھے معاف کر دینا۔ علی شاہ نے رباب سے معافی مانگی تھی۔ بابا جان، بیٹیاں باپ کو معاف نہیں کرتی بلکہ ان کو اپنے دل کا بادشاہ بنا کر رکھتی ہیں۔ آپ میرے دل میں بستے ہیں اور یہاں آپ کی جگہ سب سے اوپر ہے۔ علی شاہ نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، بھائی جان کا گناہ گار ہوں، شومیز کا گناہ گار ہوں، اس کا قاتل ہوں۔ وہ زندہ ہے۔ رباب نے جیسے ہی یہ خبر ان دونوں کو دی تھی، وہ دونوں حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کہاں ہے شومیز؟ کہاں؟ باہر ہے۔ حسین شہزاد ایک بھاری پولیس کی نفری کے ساتھ حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ سجاد تو یہ منظر دیکھ کر ہی گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا تھا۔ ٹھیک ہے، طلاق نہیں دیتے تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ سجاد نے وہیں سٹیج پر کھڑے ہی پستول کا رخ شومیز کی جانب کر دیا تھا۔ ایرج جو اپنے اماں اور ابا کے پاس کھڑی تھی، اب اس منظر کو دیکھ کر شومیز کی جانب بھاگی تھی۔ سجاد شاہ، آپ پستول رکھ دیں، نہیں تو ایس ایچ او نے کہا تھا۔ نہیں تو کیا؟ سجاد نے ایس ایچ او کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شومیز اس سے تقریباً 14 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ایرج بالکل شومیر کے قریب آ چکی تھی۔ سجاد نے ٹریگر پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا تھا۔ 1 2 3 سیکنڈ، چند لمحوں، سب کی زندگیاں ساکت ہو گئی۔ گولی لگ چکی تھی اور وہ زمین پر گر چکی تھی۔ شومیز نے جلدی سے اسے گود میں لیا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، تکلیف اس کے چہرے پر تھی۔ تم آگے کیوں آ گئی؟ شومیز کو بچانے کے لیے فاطمہ کو تو آنا ہی تھا۔ وہ تکلیف میں کرا رہی تھی۔ شومیز اسے اٹھانے لگا۔ وہ اسے اسپتال لے کر جانا چاہتا تھا۔ نہیں شومیز گیلانی، کہیں مت لے جاؤ مجھے، بس اس کی سانس اب رک رہی تھی۔ ایک احسان کر دو گے؟ شومیز بے ساختہ رو پڑا تھا۔ ایک آخری احسان، بولو بولو۔ شومیز نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے رو رہا تھا، اس کے لیے جس نے اس کی زندگی 5 سال تک جھوٹ کے پردے میں رکھی۔ بس مجھے مسلمان کر دو، تمہارا مذہب بہت خوبصورت ہے۔ میں جان گئی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا تھا کہ اسے سمجھ تک نہیں آئی تھی۔ کسی کو بھی وہاں سمجھ نہیں آئی تھی۔ عناقب اس کے سامنے آ گئی تھی۔ سب حیرانی کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سجاد نے ایک گولی اور چلانی چاہی، لیکن اب کسی نے اس کے ہاتھ پر نشانہ باندھ کر گولی چلائی تھی، جس سے اس کے ہاتھ میں پکڑا پستول زمین بوس ہوا تھا اور درد سے کراہ کر رہ گیا تھا۔ اور یہ گولی چلانے والا اور کوئی نہیں، اس کا باپ تھا، وہ علی گیلانی تھا۔ مجھے کلمہ پڑھا دو، آج میں دل سے اس خوبصورت مذہب پر ایمان لانے آئی ہوں۔ شومیز پھیکا سا مسکرایا تھا۔ وہ بھی تکلیف میں مسکرا دی تھی۔ ہمز تکلیف زبر شین سکون ہے زبر دال پیش ہمز تکلیف زبر نون سکون۔ شومیز نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ہمز تکلیف زبر شین سکون ہے زبر دال پیش ہمز تکلیف زبر نون سکون۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے دہرا رہی تھی۔ تکلیف اس کی آنکھوں سے واضح تھی۔ لا 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 اللہ تکلیف کے باعث ایک ایک لفظ وہ علیحدہ علیحدہ ادا کر رہی تھی۔ او زبر ہمز تکلیف زبر شین سکون ہے زبر دال پیش انا، او زبر ہمز تکلیف زبر شین سکون ہے زبر دال پیش انا محمدنا عین زبر بے سکون دال پیش ہے پیش ورسولہ محمدنا ورسولہ۔ بہت تکلیف میں اس نے یہ سب کہا تھا،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب وہ انگلش میں اس سے ترجمہ کروا رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بس یہی وہ آخری الفاظ تھے جو فاطمہ نے ادا کیے تھے۔ ہاں، اس کا نام اب فاطمہ ہی تو ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ایس ایچ او صاحب، آپ لے جائیں اس قاتل کو، علی شاہ حکم دے رہے تھے۔ سجاد اپنی ہار دیکھ چکا تھا۔ وہ ہار چکا تھا۔ حق کی جیت ہو چکی تھی اور باطل ہار چکا تھا۔ آج پھر سے ایک سید نے مسلمانوں کے لیے مثال پیدا کر دی تھی کہ باطل کے خلاف لڑا جاتا ہے، جھکا نہیں جاتا۔ شومیز گیلانی، تمہاری قسمت میں تو ویسے ہی غلام عورتیں ہیں، پہلے تمہاری ماں غلام، اب بیوی۔ سجاد کی آواز پر سب کے سب ایک دم منجمد ہو گئے تھے۔ کون غلام؟ کیسی غلام؟ شومیز کی ماں؟ کیسے؟ یہ کیا بکواس تھی؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شومیز کی گود میں اب بھی فاطمہ تھی۔ بکواس نہیں پوچھنا، ذرا اپنے اس مامون جان سے، باپ تو تمہارا ویسے ہی پاگل ہو چکا ہے۔ لے جائیں آپ اسے، بغیرت انسان کو، علی شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ فاطمہ کی تدفین کی جانچ کی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ شومیز گیلانی اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں سمجھتا تھا 5 سال میری زندگی جھوٹ تھی، لیکن میری تو ساری زندگی جھوٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی تصویر تھی جسے وہ اپنی ماں سمجھتا آیا تھا، لیکن وہ تو اس کی ماں تھی ہی نہیں۔ اسی لیے مجھے اس حویلی میں نہیں رکھا گیا تھا تاکہ مجھ پر یہ راز افشا نہ ہو جائے۔ کیا یہی وجہ تھی؟ شومیز کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھا تھا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا تھا، روشنی اندر آئی تھی، اور اس روشنی میں چلتے ہوئے کوئی اندر آیا تھا۔ وہ اسے محسوس کر سکتا تھا۔ وہی تو تھی جو اسے اندھیروں سے باہر لاتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے والی ٹرے تھی۔ ایرج نے کمرے میں روشنی نہیں کی تھی۔ وہ شومیز کے پاس فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ کھانا اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایرج نے اسے خاموش پایا تو بولی، سوچ رہا ہوں خدا نے تمہیں ہی میرے نصیب میں کیوں لکھا۔ شاید اس لیے کہ ہم میں بہت سی باتیں مشترکہ تھیں۔ اور کیا باتیں مشترکہ ہیں ہم میں؟ ایرج نے سوال کیا۔ وہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ یہی کہ تمہیں غلام بنا کر خریدا گیا اور ساری زندگی تمہاری دھوکے میں گزری، اور میں ایک غلام کا بیٹا بن کر پیدا ہوا اور ساری زندگی جھوٹ میں گزاری۔ وہ ایرج کا چہرہ دیکھ سکتا تھا کیونکہ باہر سے آنے والی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شاہ، آپ جانتے ہیں اگر ایسے نہ ہوتا تو شاید ہم ایک دوسرے کی تقدیر میں نہ لکھے جاتے۔ تو ہمیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں آزمائش کے قابل سمجھا۔ شومیز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نہیں جانتا تم میرے کسی اچھے کرم کی جزا ہو، لیکن خدا نے مجھے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اچھی بیوی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سارے غم سمیٹ لے۔ اچھا کزن، کھانا کھا لو، ایرج نے اسے وہاں سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ کزن؟ ہاں کزن ہی۔ مجھے تو آج پتہ لگا تم ماموں کے بھانجے ہو۔ ہاں، اور تم پھوپھو کی بھتیجی۔ شومیز مسکرایا تھا۔ اس میں ہنر تھا۔ وہ اسے ہنسا سکتی تھی، وہی تھی جو اسے ہنسا سکتی تھی۔ اس کے بعد ایرج نے کمرے کی بتیاں جلا دے۔ ویسے پھوپھو کا نام رابو ہے، ابا نے بتایا۔ ایرج خود ہی بناتے بناتے چپ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہم کل ہی ایڈنبرا جا رہے ہیں۔ پر کیوں؟ شومیز تو ایک دم سے اس کے فیصلے پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ میں چاہتی ہوں کہ بڑے شاہ کا علاج وہاں سے ہو۔ ہاں ایرج، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بابا کو وہاں لے جانا چاہیے۔ شومیز نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ایڈنبرا کی ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ایرج اور شومیز آج اپنے گھر آئے تھے۔ وہ اپنے آشیانے میں آ چکے تھے۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، وہ خوبصورت سا گھر جہاں ایک سکون تھا۔ ایرج شناور شاہ کو اوپر اپنے کمرے میں شفٹ کر چکی تھی۔ ان کا سامان اس نے سارا ادھر رکھ دیا تھا، اور اپنا سامان اس کی جگہ تو اب شومیز کے کمرے میں تھی۔ شناور شاہ کی حالت اب بھی ویسی ہی تھی، بالکل بچوں کی طرح۔ آج شام آپ کے لیے سرپرائز بھی ہے، ایرج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شومیز اور وہ اپنے کمرے میں تھے جب ایرج اسے ایک سرپرائز دینے کا بتا رہی تھی۔ کیسا سرپرائز؟ شومیز نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ بس ایک ہے نا،
तैयार रहना। एरज अब उसे तंग करने का इरादा रखती थी। एरज बता दो। शोमीज अब बजिद था। बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हो अंग्रेज शाह। आज एरज ने उसका नाक खींचा था। हाँ, क्योंकि दिलचस्प लड़की के साथ जिद करने में मजा आता है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि डोर बेल हुई। अफफ आते साथ कौन आ गया? एरज ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। चलो चल कर देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आए थे। एरज ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने एक भारी भरकम औरत खड़ी थी और इसके पीछे एक लड़की थी जिसका सर शर्म से झका हुआ था। सरप्राइज तो खुद चलकर आ गया। एरज की बात पर सब ने उसे नासमझी से देखा था। एरज, ये तो वही नमरा है। शोमीज ने एरज को देखा। हाँ शाह, ये वही नमरा है। आए, आप अंदर आए। एरज ने मुस्कुराते हुए इस औरत का हाथ पकड़ा और अंदर बुलाया। आ जाए ना नमरा, तुम भी आओ। एरज का ये रवैया देखकर नमरा मजीद शर्मसार हुई थी। एरज उनको लॉन्ग रूम में ले आई थी। आप बैठे। उसने रबाब को बैठने को कहा। एरज, बच्चे मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी बेटी। अभी वो कुछ और कहती, एरज ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। आप बैठे, मैं अभी आई। एरज वहां से रुपोश हो गई। शोमीज हाथ सीने पर बांधे कोने में लगकर खड़ा हो गया। नमरा तो इनसे आंखें मिलाने के काबिल भी नहीं थी। बेटा, मैं नहीं जानती थी। मेरी बेटी ने ये सब क्या? मैं इसकी तरफ से माफी। रबाब के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। सामने एक आदमी डरा सहा एरज के पीछे खड़ा था। कौन था? शाह था। हवेली का बड़ा शाह था। शाह जी। रबाब जो बैठी थी, बमुशक्ल वो खड़ी हो पाई थी। अपने सामने खड़े वजूद को देखकर उसने गहरा सांस अपने अंदर खींचा था। शोमीज तो उन्हें इस तरह हैरान देखकर ही परेशान हो गया था। और एरज, वो क्यों बाबा जान को यहां लाई थी? शाह जी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती शनावर शाह की तरफ बढ़ी थी। वो तो उसे पहचान ही नहीं पाया था। उसने कब पहचाना था? वो शनावर शाह था ही कब? वो कोई और ही था। वो तो कोई बहुत मासूम था। रबाब। शनावर शाह ने बस यही कहा था और फिर डरते डरते पीछे हो गए। रबाब, मुझे माफ कर दो। शोमीज ने एरज की तरफ देखा, जो इन दोनों को देखकर नम आंखें लिए एक तरफ खड़ी थी। नमरा की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इस शख्स की तस्वीर तो उसने बचपन से देखी थी, जिसे वो मरा हवा समझती थी। ये तो उसका बाप था। ये शनावर शाह हैं? रबाब ने एरज से पूछा, जिसने इस बात में सर हिलाया। ये शाह जी हैं। तो ये उनका बेटा। ये मेरा बेटा है। रबाब ने अब शोमीज की जानिब देखा था, जो इस सब को समझने से कासर था। जी, ये आपका बेटा है। शोमीज गेलानी। ये आप ही का बेटा है। शोमीज दीवाना वार अपनी मां के गर्द लपटा था। एरज शनावर शाह को खुद ही ऊपर ले गई थी। न जाने कितनी ही देर उस घर में लोग रोए थे। कोई खामोश आंसू रो रहा था तो कोई ऊंचा। वो सब लॉन्ग रूम में बैठे थे। एरज सब के लिए चाय बनाकर लाई थी। तुम्हारा बाप इस हवेली की रवायात को खत्म करना चाहता था शोमीज, लेकिन तुम्हारे दादा जान बहुत जालिम थे। तुम्हारे बाप ने मुझसे निकाह कर लिया था। छप के ये निकाह किया गया था, क्योंकि वो जानते थे अगर हैदर शाह को इस बात का इल्म हुआ तो वो किसी को नहीं बख्शिशेंगे। तुम्हारे बाप की शादी तुम्हारे दादा जान ने एक नामी ग्रामी खानदान में कर दी थी, लेकिन इससे कोई बच्चा नहीं हुआ था। और फिर तुमने जन्म लिया। तुम्हें मुझसे छीनकर उसे दे दिया गया था। वो तुम्हें लेकर लाहौर चली गई थी। और फिर नमरा पैदा होने वाली हुई तो हमें उल्ट्रा सावंड में पता चल चुका था कि बेटी है। तुम्हारे वालिद जानते थे कि अगर नमरा वहां रही तो इसका निकाह भी कुरान से कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने मुझे उस वक्त हवेली से निकलवा दिया था, ताकि उनकी बेटी पर यह जुल्म ना हो। वो हमें खर्चा भेजवाए थे, लेकिन कभी बात नहीं होती थी। अच्छा चले, पुरानी बातें छोड़े। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हुई जान दी। हाँ, मेरी सास मेरी फोफो प्लस अस्तानी बन गई। अंग्रेजी भी तो सिखाई। एरज की बात पर वहां सब ने कहका लगाया था, सवाए नमरा के। एरज, तुम मुझे माफ तो कर दोगी? हाँ हाँ, कर दिया। यही सोच कर दिया कि मेरी नंद भी रवायती नंदों की तरह थी। नमरा फिर से हंस दी। नंद से बढ़कर तुम मेरी कजन भी हो। नमरा ने मुस्कुराते हुए कहा था। रशीद भाई का क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, चंगे भले हैं। एरज ने चाय की प्याली अब उन्हें पकड़ाते हुए कहा। आसमान पर काले गहरे बादल छा चुके थे। एडिनबरा की ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे,
لیکن یہ ٹھنڈ ہی تو ایڈنبرا کی شان تھی، اور آج وہ وہاں آئے کھڑے تھے جہاں مل کر ان دونوں نے آنا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جو کاسل کے بالکل مخالف تھی۔ وہ اس وقت ہیلیروڈ محل کے باغیچے میں کھڑا نئے انداز سے اپنی ملکہ کو پرپوز کرنے والا تھا۔ کالی شیشوں والی قمیض پر سفید سویٹر پہنے سرخ پڑتی ناک کے ساتھ وہ اسے تک رہی تھی۔ کالا پراندہ اس کی کمر پر گر رہا تھا، اور یہ پراندہ ہی تو اس کی شخصیت کی شان تھا۔ اس کی گندمی رنگ پنجہ بیترس کے کپڑوں اور اس پراندے پر ہی تو وہ مرتا تھا۔ سامنے گھٹنوں پر جھکا ہوا شخص اس کے سامنے ایک لفافہ کیے کھڑا تھا۔ وہ لفافہ گول سا تھا۔ وہاں بہت سے لوگ ارد گرد کھڑے اس کارروائی کو دیکھ رہے تھے، اور یقینا وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب انگریز شاہ کی دلچسپ لڑکی اس لفافے کو پکڑے گی۔ ایرج فاطمہ، کیا مجھے یہ حق دو گی کہ میں ہر مہینے تمہیں ایسی چوڑیاں تحفے میں دے سکوں؟ اس نے وہ لفافہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ تیز ہوا سے ایرج کا کالا دوپٹہ اڑ رہا تھا۔ ایرج نے وہ گول لفافہ کھولا۔ سب لوگوں نے تالیاں بجائیں تھیں۔ ایرج کے چہرے کی خوشی، اس کی آنکھوں میں پھیلتی ہوئی مسکراہٹ شومیز گیلانی کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس لفافے میں سے لال رنگ کی کانچ کی چوڑیاں نکلی تھی۔ اس نے اب اس شخص کو دیکھا تھا جو کسی کے لیے کالے رنگ کا تھا، کسی کے لیے سفید رنگ کا ثابت ہوا، کسی کے لیے لال رنگ کا ثابت ہوا۔ غرض اسے جس نے جیسا جانا وہ ویسے رنگ کا ثابت ہوا، لیکن بہت سے رنگ تھے جو ابھی اس کے کوئی نہیں پہچان سکا تھا۔ شاید وہ خود بھی۔ ابھی تو بہت سے رنگ تھے جو آسمان کے باقی تھے۔ ابھی تو کہانی باقی تھی، ابھی تو زندگی باقی تھی، ابھی تو رنگ باقی تھے، ابھی تو صفات باقی تھی۔ ختم شد۔